بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپریس ٹرین بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہے اور بھاگتی چلی جاتی ہے۔ راستے میں اس کو بڑے خوبصورت مناظر ملتے ہیں، ندی، نالے، پہاڑ، خوبصورت موسم، علاقے، بلڈنگز۔ تو ان راستوں کی چیزوں سے وہ امپریس ہو کر اپنی منزل سے انحراف نہیں کرتی اور نہ ہی رکتی ہے اور نہ ہی ان سے دل لگاتی ہے، بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرا مقصد جو ہے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، تو راستے کی چیزوں میں الجھ کر کہیں اپنی منزل سے، اپنے مقصد سے ہٹ نہ جائے۔ ایسی ہی بامقصد زندگی گزارنے والا شخص بھی، اس کے سامنے بھی اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں کی چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے۔ تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، نہ کوئی اپنی رفتار کو سست کرتا ہے، نہ دائیں بائیں اپنی چیزوں سے دل لگاتا ہے، نہ اپنی کسی چیز کے اندر ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بامقصد شخص اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارتا ہے۔ میننگ فل لائف، بامقصد زندگی۔ اگر زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو وہ شخص زندہ رہ کر بھی مردہ ہے، مر کر بھی مر گیا۔ اور جو شخص اپنی زندگی کو بامقصد گزارتے ہیں، میننگ فل لائف گزارتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی دھڑکنوں میں، زمانوں میں، کتابوں کے اوراق میں، اور زمین کی گردش پر، اور لوگوں کے ذہنوں میں اور سینوں میں ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے آنے سے اگر دنیا میں فرق نہیں پڑتا تو ان کے جانے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے فرق پڑے تو یقیناً ہمارے آنے سے بھی فرق پڑنا چاہیے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو 30-35 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، دفن 70-80 برس کی عمر میں جا کے ہوتے ہیں، اپنی ہمت اور حوصلہ ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد گزارنا چاہیے۔ جیسے ایک مکھی ہوتی ہے، وہ اس کی عمر ٹوٹل 7 سے 8 دن ہوتی ہے۔ 8 دنوں کے اندر ٹوٹل وہ 18 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ 18 کلومیٹر سفر طے کرنے کے باوجود جہاں پر پیدا ہوتی ہے وہیں پہ وہ مر جاتی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی ایک منزل قائم نہیں کی ہوتی، اپنا ایک ٹارگٹس نہیں اس نے اچیو کرنا ہوتا۔ دائیں بائیں ادھر ادھر وہ اڑ کر